نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج بھی الحمدللہ تعالی ہم 11ویں پارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ توبہ کرنے والے، عبادت گزار، حمد کرنے والے اور سیاحت کرنے والے ایک معنی میں، اور دوسرے معنی میں روزہ رکھنے والے یا روزہ دار، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اور ان اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اس آیت مبارکہ میں رب کریم نے ایمان والوں کی کچھ صفات کا ذکر کیا۔ کل جس بات پر ہم نے گفتگو کی تھی وہ تھی اللہ کے آگے اپنی جان اور مال کو جنت کی عوض بیچ دینا۔ تو یہ بھی ایمان والے کی ایک نشانی ہے کہ وہ اپنا تن من دن جو ہے اس کا سودا رب کریم کے ساتھ کر دیتا ہے۔ اب متصل اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے ایمان والوں کی کچھ صفات جو ہیں ان کو بیان کیا کہ ایمان والے ہوتے کون ہیں۔ پہلی جو صفت رب کریم نے بیان فرمائی وہ ہے تائبون، توبہ کرنے والے۔ تو ایمان والے کی یہ صفت ہے کہ وہ توبہ کرنے والا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو بندہ گناہ نہ کرے گا وہ توبہ نہیں کر سکتا۔ تو پہلے تو ذہن سے یہ مغالطہ نکل جانا چاہیے کہ ایمان والا ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بندے سے گناہ نہیں ہوتا۔ ہمارے اندر یہ ایک تھوڑا سا خرابی ہے دماغ کے اندر، یار اتنا اچھا آدمی ہے، نمازی ہے، تو اس سے یہ کام ہوا یا یہ ہے جی، اس طرح کے مغالطے ہیں نا ہمارے اندر۔ ہم مکمل کسی انسان کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ گناہوں سے پاک ہے، وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے سوا کو نہیں ہو سکتا، وہ ہمہ وقت اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کی پہلی صفت ہی رب کریم نے یہ بتائی کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا۔ اور تائبون سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے ہیں، بار بار توبہ کرنے والے ہیں۔ تو اس بات سے یہ سمجھ آئی کہ ایمان والا وہ ہے کہ جو سودا اس نے رب کریم کے ساتھ کیا کہ مولا میری جان بھی تیری، میرا مال بھی تیرا، میرا سب کچھ تیرا، سارے وعدے معید کرنے کے بعد اگر کبھی زندگی میں بتقاضۂ بشریت وہ اپنے وعدے سے خلاف کر لے، جو وعدہ اس نے رب کریم کے ساتھ کیا، جو عہد باندھا، اگر اس میں کمی بیشی ہو جائے، کوئی ایسا کام کر لے جو اس وعدے کے خلاف ہو، تو پھر کیا کرتا ہے ایمان والا؟ وہ فوراً رجوع کرتا ہے۔ اور توبہ کا معنی رجوع کرنا ہے۔ رجوع کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا۔ آپ نے ایک غلط قدم اٹھایا اور آپ کو یاد آ گیا، ہو یہ کیا، یہ تو میں نے وعدہ کیا تھا رب کریم سے کہ میں اس لائن کو کراس نہیں کروں گا، تو میرا تو قدم آگے چلا گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس قدم کو پیچھے لے لینا، اس بڑے ہوئے قدم کو جو آپ نے اٹھا لیا، لائن کراس کر لی، اس سے پیچھے لے لینا، یہ توبہ کا معنی ہے، یہ توبہ کا معنی ہے۔
اور توبہ کے اگر درجے کیے جائیں نا، کہ یہ جو اللہ کریم نے فرمایا کہ توبہ کرنے والے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی معصیت کو قبول کرے کہ میں نے گناہ کیا۔ جب تک انسان اپنی معصیت کو قبول نہ کرے گا اس وقت تک کبھی وہ اللہ کے راستے میں توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو پہلی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس بات پر اپنے آپ کو مان لے کہ مجھ سے جو ہے وہ گناہ ہوا ہے اور اس پر نادم ہو، ندامت کا اظہار کرے۔ پہلی شرط اس کی یہ ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ آئندہ جو ہے ایسا گناہ کرنے سے اجتناب کرنے کا وعدہ کرے۔ یہ توبہ کی شرائط میں شامل ہے۔ پہلی بات یہ کہ جو اس نے کیا اس پر شرمندہ ہو، نادم ہو، اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو رجوع کرنے کے لیے تو پھر دل کے ساتھ یہ پختہ ہے تو دوبارہ سے کرے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ اور تیسری یہ کہ جو اس نے کیا، جو عمل بھی اس نے کیا، اس کا تدارک کرے۔ اس کا اگر روزہ توڑا ہے تو روزہ رکھے جیسے اللہ نے حکم دیا، شریعت نے حکم دیا۔ اگر نماز ترک کی ہے تو نماز کو لٹائے، اس کی قضا کرے۔ اگر کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے تو اس کا تدارک کرے، اس سے معافی مانگے، یا اس کا اگر حق غصب کیا ہے تو اس کو واپس کرے۔ یہ ایسا نہیں ہے، توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ نے کسی کا مال کھا لیا اور پھر کہیں کہ مولا مجھ سے غلطی ہوگی میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو توبہ اس وقت تک قبول نہ ہوگی جب تک جو آپ نے فعل کیا، جو عمل کیا، اس کا تدارک نہ کریں۔ یہ بھی توبہ کی شرط میں شامل ہے۔ ورنہ آپ نے اگر کسی کا حق کھایا اور آپ لاکھ سجدے میں پڑھ کر روتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، توبہ آپ کی قبول نہیں کی جائے گی جب تک آپ اس عمل کا تدارک نہ کریں گے۔ تو یہ بھی اس شرط میں شامل ہے۔ اور پھر آپ اگر نادم ہیں تب بھی، ندامت کی آپ نے تب بھی، دوبارہ عہد باندھا رب کریم کے ساتھ تب بھی، اور تدارک کیا تب بھی، آپ کی نیت فقط یہ ہو کہ مولا میں تیرے لیے کر رہا۔ یہ 4 شرط ہیں توبہ کی۔ نمبر 1 ندامت کا اظہار کرے، نمبر 2 پھر وعدہ کرے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ بھئی وعدہ ٹوٹ جائے وہ بعد کی بات ہے، یعنی کہ پہلے بھی تو آپ نے وعدہ کیا گناہ سے بچنے کا، اللہ کے ساتھ عہد کیا، پھر آپ کر لیا آپ نے گناہ، تو گناہ کر لینا کوئی اتنی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے انسان کی۔ اللہ کریم نے انسان کو جب پیدا کیا خود ہی کہا کہ میں نے تیرے وجود کے اندر یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور انسان اپنی تخلیق کی وجہ سے گناہ کرنے پر جو ہے نا وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کوئی بات نہیں ہے کہ توبہ کر کے پھر گناہ کر لیا تو پھر توبہ کر لیں۔ جی، تائب کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ سے غلطی ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں۔ یہ پابندی نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے توبہ کی تو دوبارہ جو ہے آپ کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک انسان کی موت کا وہ لمحہ جب غرغرہ انسان پر طاری ہوتا ہے، ایک خاص لمحہ آتا ہے جب انسان کی سانس جو ہے وہ عجیب کیفیت میں چل جاتی، غرغرہ جس کو کہتے ہیں، تو اس وقت سے قبل تک انسان پر توبہ کا دروازہ اللہ کریم بند، بھلے جتنے بھی گناہ کیے ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی گناہ کریں اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ یہ ایمان کی صفت میں سے ہے۔ ایمان والا وہ نہیں ہے کہ جیسے درخت تناور درخت کی طرح یا کسی ستون یا پلر کی طرح کھڑا ہے، بس ہل نہیں سکتا، وہ گر نہیں سکتا، وہ پھسل نہیں سکتا ہے۔ یہ ایمان والے کی علامت نہیں ہے، یہ ایمان والے کی علامت نہیں ہے۔ ایمان والا بھی غلطی کر سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، گر سکتا ہے، پھسل سکتا ہے، مگر ایمان والے کی جو صفت رب کریم بیان فرما رہا ہے وہ یہ کہ جب غلطی کرتا ہے تو فوراً میری بارگاہ میں پلٹ آتا ہے۔ یہ فرق ہے ایمان والے میں اور بغیر ایمان والے میں۔ شیطان اور آدم علیہ السلام کا جو واقعہ اس میں بھی تو یہی کام ہوا تھا نا۔ آدم علیہ السلام نے جب کہا اللہ نے کہ یہ کیا تم نے کیا کیا، تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ مولا مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بہک گیا، میں پھسل گیا، میں شیطان کے ورگلاوے میں آ گیا، یہی ہوا تھا نا۔ تو شیطان اکڑ گیا۔ تو پہلے ہی دن جو قرآن کریم میں جو مضمون بیان کیا، پہلے ہی دن جب آدم کی تخلیق ہوئی اور شیطان کے ساتھ جب معاملہ ہوا تو وہاں ہی اللہ کریم نے نتار کر بتا دیا کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے۔ ایمان والا اس کو کہتے ہیں اور بے ایمان اس کو کہتے ہیں۔ ایمان والا جو ہے وہ اپنی غلطی پر اکڑتا نہیں ہے، وہ فوراً معافی مانگتا ہے، مولا
مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دے. اور رب کریم ایسا غفور الرحیم ہے کہ آپ کروڑ دفعہ بھی اس کی بارگاہ اقدس میں جائیں گے توبہ کے لیے تو وہ آپ کی توبہ کو قبول کر لیں. شرط صرف اتنی ہے کہ انسان پلٹ جائے. تو پہلی صفت اللہ نے فرمائی کہ ایمان والا وہ ہے جو اپنی بات گناہ کیے ہوئے بد عملی کے سبب سے جو بھی کچھ کرتا ہے اس سے پلٹ کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور مجھ سے معافی مانگ لیتا ہے. دوسرا رب کریم نے ارشاد فرمایا العابدون، عبادت کرنے والا. یہ اس کا ایک معنی ہے، عابدون کا یہ ایک معنی ہے. عبادت کا تعلق ہے پوجا سے، پرستش سے. جو ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ عبادت. مگر یہ ایک ترجمہ ہے عابد کا، اور اس کا دوسرا ترجمہ ایک جو ہے وہ ہے بندہ، جس کو کہتے ہیں عبد. عابدون بندگی، یہ دونوں ہی معنی لیے جاتے ہیں. اس کے کئی اور معنی ہیں، میں بس دو معنوں پہ بات کروں گا. ایک تو یہ جو ہم روز مرہ کرتے ہیں اس کی عبادت، نماز پڑھتے ہیں عام حالت، ہر دن جو ہم کرتے ہیں 5 دفعہ قرآن پڑھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں یا نوافل پڑھتے ہیں یا تسبیحات کرتے ہیں، یہ سارے عبادات ہیں. ایک اس کا یہ پہلو ہے عابد ہونے کا، اور دوسرا ہے عابد کا معنی وہ ہے بندگی، غلامی. یعنی کہ ہمہ وقت انسان اللہ کے سپرد کر دے اپنے آپ کو. غلامی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ہم اردو زبان میں نوکر کہتے ہیں. غلام عربی زبان کا فارسی کا لفظ ہے، عبد عربی کا لفظ ہے، اور نوکر اردو کا لفظ ہے. اس کے معنی ایک ہی ہیں. اس کے معنی یعنی کہ غلام اس کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی اپنی مرضی اور منشا، مالک کہے اٹھ جا تو وہ اٹھ جائے، مالک کہے بیٹھ جا تو وہ بیٹھ جائے، مالک دے تو کھا لے، نہ دے تو نہ کھائے. حضرت مالک بن دینار ہے شاید، اگر میں غلط نہیں. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ جو بندگی کا شعور ہے یہ کیسے پایا، یہ کہاں سے ملا آپ کو، بندگی کا درس کہاں سے ملا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو بندگی کا شعور مجھے ملا یہ ایک غلام سے مجھے ملا. پوچھا وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک غلام بازار سے خریدا. پہلے دور میں غلام بکتے تھے اور وہ بس پیسے ایک دفعہ آپ پر دے کر لے آتے تھے، پھر وہ ساری زندگی آپ کی نوکری کرتا تھا. اب تھوڑا ماحول بدل گیا. غلامی تو آج بھی ہے نا جی، اگر آپ ڈیپ چلے جائیں نا پنجاب میں تو وہاں یہی غلامی ہے ابھی بھی. بس ایک دفعہ 50,000 لاکھ 2 لاکھ دے دیا اور آپ کے بٹا جو ہے اینٹیں بنانے والے جو بٹے ہیں جو سمجھتے ہیں لوگ وہ جانتے ہیں، وہاں پر بھی اسی طرح پورے کا پورا خاندان غلام رکھا ہوا. تھوڑا سا پیٹرن چینج ہو گیا مگر چل وہ رہی ہے ابھی تک. تو وہ غلام خرید کر لائے تو کہنے لگے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے مسکرا کر جواب دیا کہ اعلیٰ حضرت غلام کا بھی کوئی نام ہوتا ہے، آپ جس نام سے چاہیں مجھ کو پکار دیں، آپ میرے آقا ہیں، میرے مولا ہیں، میرے مالک ہیں، جس نام سے چاہیں مجھے پکار دیں، جو آپ مجھے نام دیں گے وہی میرا نام. پھر پوچھا کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم کپڑے کیسے پہننا پسند کرو گے تاکہ تمہارے لیے کوئی کپڑوں کا بندوبست کیا جائے. اس نے پھر جواب دیا کیا میرے آقا غلام کی بھی کوئی پسند ہوتی ہے، جو آپ مجھے پہنا دیں گے میں اس کو پہن لوں گا. اور تیسری کہتے ہیں میں نے اسے پوچھا کہ اچھا یار تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے تاکہ تمہارے لیے کوئی کھانے پینے کا جو ارینجمنٹ ہے وہ بھی جو کرنا ہے نا، زندگی کے لیے ضروری ہے، تو کیا پسند کرتے ہو تم؟ اس کا جواب بھی اس نے یہ دیا کہ میرے آقا غلام کی بھی کوئی پسند ہوتی ہے، جو آپ کھلا دیں گے میں کھا لوں گا. تو کہتے ہیں جب اس سے میں نے بات سنی تو مجھے سمجھ آئی کہ یار غلام بندہ تو یہ ہے، میں تو ایسے ڈھونگ ہی رچا رہا، میں تو ہر معاملے میں اپنی مرضی کرتا ہوں، پھر اس کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین. مجھے کبھی شرم بھی نہیں آئی اس بات. تو بندگی یہ ہے کہ جو مالک کہے اس کے مطابق انسان عمل کرے، اس کو بندگی کہتے ہیں. تو فقط 5 وقت نماز میں آ کر کھڑے ہو جانا یہی عبادت نہیں ہے. عبادت ہے ہمہ وقت اللہ کی لیے حاضر رہنا. ہمہ وقت یعنی کہ بندہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کا بندہ بن کر اگر وقت گزارے تو تب وہ عبادت گزار ہے، تب وہ عابد بنتا ہے، تب وہ اس تعریف پر پورا اترتا ہے جس کو اللہ کریم عابدون کہہ رہا ہے.
سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، بستر پر ہو، کھاتے وقت، پیتے وقت، چلتے وقت، کسی سے بات کرتے وقت، معاملات کرتے وقت، غصے میں، خوشی میں، غم میں، ہم میں، ہر وقت جو ہے وہ اللہ کا غلام اگر بن جاتا ہے، اللہ کی مرضی جو ہے وہ اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، تب وہ عابد ہے، تب وہ بندہ ہے۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ سارا کچھ اپنی مرضی سے کرنا، فقط یہ سمجھنا کہ 2 رکعت نماز میں نے ادا کر لی تو میں نے بندگی کا حق ادا کر دیا۔ یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے عبدیت کی۔ یہ محض آپ نے ایک جز پورا کیا، عبادت میں سے ایک جز جو عبادت کا ہے، نماز فقط آپ نے وہ ادا کی، بندگی کا حق آپ نے ادا نہیں کیا۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کا ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق گزرے۔ اور پھر بندگی اس کو بھی کہتے ہیں کہ غایت ذرے کا تزلزل جو ہے وہ انسان کے وجود پر طاری ہو، یعنی کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں اس کی عظمت اور کبریائی اور جلال کے سامنے ذلیل ذلالت کی حد تک پہنچ کر کھڑا ہو کہ مولا میں تو کچھ بھی نہیں، تیری کبریائی ہے، تیری بادشاہی ہے، تو بلند تر ہے، تو بالا ہے، تو اعلیٰ ہے۔ یعنی کہ پستی کی حد تک جب تک انسان نہ جائے اس وقت تک وہ بندہ کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ تو ہماری تو نحوت اور تکبر ہی ہمارا ختم نہیں ہوتا۔ معاشرے میں دیکھیں نا، آپ اپنا احوال دیکھ لیں، آپ کو جب آپ سے کم تر معاشی سطح پر کچھ اگر شخص مل جاتا ہے تو آپ کا اس کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے؟ اگر رب کریم نے کسی مقام پر آپ کو کھڑا کر دیا، معاشرتی طور پر مال و دولت عطا کر دیا، کوئی منصب عطا کر دیا، کوئی اقتدار میں اگر آپ کو بٹھا دیا، تو پھر دیکھیں آپ کے اندر کا فرعون کیسے نکلتا ہے۔ وہ بندگی کا تقاضا جو تھا وہ کدھر چلا گیا؟ آپ تو فرعون بن گئے۔ تو بندگی یہ ہے کہ جس بھی حال میں ہوں، اگر آپ غلام ہیں تب بھی، اگر بادشاہ ہیں تب بھی، اس کے آگے جو ہے آپ ذلیل ترین سطح پر کھڑے ہو کر بات کریں، تب آپ بندے ہیں۔ رب کے سامنے کیسا میرا انسان کا وقار، جب آپ اظہار بندگی کا کر رہے ہیں کہ مولا ایاک نعبد، میں صرف تیری ہی بندگی کرتا ہوں، تو اگر آپ کے اندر سے تکبر اور نحوت اور یہ انا کا جو بت میں نے اور آپ نے سجا رکھا ہے یہی نہیں نکلا، تو آپ نے بندگی کا دعویٰ کیسے کر دیا؟ تو بندگی کا دعویٰ تب ہی آپ کا حق ثابت ہوگا جب آپ اپنے اندر سے یہ تکبر نکال دیں گے۔ اور تکبر ذات کے لیے ہے، جس کو آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، یا تو آپ کہتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں کہ مولا کبریائی تیری ہے، تکبر تیری ذات کے لیے ہے، سب سے بڑا تو ہے۔ جب آپ اللہ اکبر کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ کبھی ہاتھ نیچے کر کے بھی آپ نے کبھی اللہ اکبر بین اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ اس کو کہتے ہیں سرنڈر کرنا۔ کبھی اس مفہوم کو بھی سمجھے نا، ہم خالی جو ہے نا عبادت کرتے ہیں، عبادت کے جو حاصل ہے نا، محاصل ہے، ان کی طرف ہم کبھی نہیں گئے۔ پہلا سٹیپ جو میں اور آپ کرتے ہیں اللہ کی عبادت میں شامل ہونے کے لیے، اللہ کی عبادت میں داخل ہونے کے لیے، اس کی بارگاہ میں اپنے کو آپ کو پیش کرنے کے لیے پہلا عمل کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، سرنڈر کرتے ہیں۔ مولا میں تیرے آگے سرنڈر کرتا ہوں، ہتھیار ڈالتا ہوں، اپنے آپ کو نگیٹ کرتا ہوں، اب تیری مرضی ہے۔ جیسے ہتھیار ڈالتے ہیں نا دشمن کے آگے، آپ مثال کے طور پہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو تاکہ سمجھ آ جائے بندگی کس کو کہتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ہتھیار ہی نہیں ڈالے، آپ نے سرنڈر ہی نہیں کیا، اپنی ذات کو نگیٹ ہی نہیں کیا، تو اللہ اکبر کہنے کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا۔ کبریائی بعد میں آپ بیان کریں گے، پہلی اپنی ذات کو تو ختم کریں، اس میں کو تو ختم کریں، اپنے وجود کی تو نفی کریں، اور آپ اپنی چراہت کے ساتھ، اپنی شان و شوکت کے ساتھ، اپنے تکبر کے ساتھ، اپنی نحوت کے ساتھ اور اپنے منصب اور شاہانہ انداز کے ساتھ اگر بارگاہ اقدس میں آ کر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہیں گے تو یہ محض دھوکہ ہے، اور اس کو نہیں دیا جا سکتا۔ وہ ذات وہ ہے جو تیرے اور میرے دل کا ہاتھ جانتا ہے، وہ اس دھوکے میں آنے والی ذات نہیں ہے۔ تو لہذا جو پہلی بات ضروری ہے، اپنے آپ کو
عابد کہلانے کے لیے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ذات کی نفی کر دے، مولا میں کچھ نہیں، بس تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، اب تیری مرضی، تو مجھ کو کھلائے، تو مجھ کو بھوکا رکھے، تو مجھ کو غم دے، تو مجھ کو خوشی دے، تو کچھ عطا کرے یا مجھ سے لے لے، مولا بس تیری مرضی۔ جب اس مقام پر بندہ آ کر کھڑا ہوتا ہے تب اس کے بندگی کا حق ادا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور بندگی کا کنسیپٹ مجھے تو نظر نہیں آیا۔ میں حاشا وکلا بات کر رہا ہوں، جو کچھ میں پڑھ سکتا تھا پڑھا، یا جو کچھ سنا بزرگوں سے سنا، اس کے علاوہ بندگی میری سمجھ میں کوئی اور نہیں آئی۔ اگر میں باقی ہے تو پھر بندگی کبھی بھی انسان اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا سب سے پہلی جو چیز ضروری ہے، اسی پر آج بات ختم کرتے ہیں، سب سے پہلی جو ضروری ہے، اگر آپ نے اللہ کا بندہ بننا ہے تو پہلے اپنی ذات کو ختم کریں، اس میں کو نکال لیں، اس نحوت کو، تکبر کو ختم کریں۔ آپ سب سے کم تر سمجھیں اپنے آپ کو، ہر ایک کو اپنے سے بڑا جانیں، اپنے آپ کو چھوٹا جانیں، تب آپ بندگی کی طرف سفر شروع کر سکتے ہیں، تب آپ بندگی کی طرف شروع کر سکتے ہیں سفر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس بندگی کے تقاضے جو ہیں ان کو سمجھ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔